بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کروڑ درود و سلام۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ سورج گرہن کا وقت بھی آ رہا ہے تو اس کے بارے میں کئی توہمات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، اسلام میں توہمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کائنات ہے ہست و بود میں رب کائنات کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام سماوی اور ان مجموعہ آئے نجوم کی ریل پہ کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ گرامی قدر ناظرین، یہی توازن اس کائنات کے حقیقی حسن ہے، جس کا باعث مادہ، میٹر اور ضد مادہ، اینٹی میٹر پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے مجموعے، کلسٹرز، بغیر کسی حادثے کے کائنات کے مرکز کے گرد محو گردش ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین عام میں واقع ہے۔ کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو رب کائنات نے بیان کیا ہے کہ سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے کا مقرر کردہ راستہ ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے، تو اس گرہن کے لگنے کی وجہ کسی کا موت کا سبب نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1008۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ جب سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سورج اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 اور حدیث کا نمبر ہے 995۔ البیروت کا چھاپا ہے۔ اس طرح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630، حدیث کا نمبر ہے 914، یہ بھی البیروت کا چھاپا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ رب کائنات نے قرآن پاک میں اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا، اور جب سورج گرہن ہوا
چاند گرہن ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے نماز کسوف و نماز خسوف ادا کی۔ جب سورج اور چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت اگر حمل میں عورت باہر آ جائے تو پیدائشی طور پر بچے کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کو پھول نہیں پہننا چاہیے، مہندی نہیں لگانی چاہیے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند اور سورج رب کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے۔ اس موقع پر دعا و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی ترغیب دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے سورج گرہن کے موقع پر اجتماعی اور چاند گرہن کے موقع پر انفرادی نماز و استغفار کا اور دعا کا اہتمام اور ترغیب ثابت ہے۔ لہذا جو توہمات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، توہمات سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، رب کائنات کے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور رب کائنات کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے پاک کرے، ہمارے گناہوں کو رب کائنات وہ معاف کر دے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، نماز خسوف، نماز کسوف، جب چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اس کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اپنے اعزاء و اقارب کو بھی دعا میں یاد رکھیں، ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں۔ ملک پاکستان کی وجہ سے یہ باہری ہیں، ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں، اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو